بھاگتے ہوئے قدم یکدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا، سیاہ گھور تاریکی کا عفریت چاروں اور اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا، لیکن اسے اس اندھیرے میں سفر کرتے کچھ دیر ہو چکی تھی، اس لیے یہ اندھیرا، یہ تاریکی اس کی نگاہوں سے نامانوس ہرگز نہیں تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پاؤں آگے بڑھا دیے۔ حلق خشک لکڑی کی مانند چٹک رہا تھا، پسینہ کسی سیل آب کی مانند رواں دواں تھا، اس کے پرانے بوسیدہ لباس کو پسینہ تر کر چکا تھا، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے بھاگنا تھا، جانے کون سی منزل اس کی منتظر تھی، کہاں اس کا پڑاؤ ہونا تھا، کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پہنچ کر اس کی ساخت نے دم توڑنا تھا، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ جو وہ چھوڑ آئی تھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن بار بار سوچیں اس کے ذہن میں کیکٹس کے خار بن کر اتر جاتی تھی۔ وہ نڈھال تھی، پیاس سے بے حال تھی، لیکن پھر بھی جس قدر جلدی ہو سکتا تھا وہ یہاں سے بہت دور نکل جانا چاہتی تھی، جہاں اس کے ماضی کا اندھیرا اس کا تعاقب نہ کر سکے۔ یہ سڑک سے ابھی قدرے فاصلے پر تھی، جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ لے کر بھاگ رہی تھی کہ یکدم کہیں دور سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر نے اس کی اندھیر شناس آنکھوں کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ ڈر گئی، سہم گئی۔ انسان نما درندوں کے چنگل سے نکلنے کی خاطر اس نے مسافت کا راستہ چنا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا میں قدم قدم پر اسے ایسے ہی انسانوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ سڑک کے کنارے نئی تعمیر شدہ دیوار کے ساتھ رکھے اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی رگ رگ میں خون کی جگہ خوف دوڑ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن یوں تھی جیسے اس کی رفتار کا کوئی تعین ہی نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی دل سینے کی ہڈی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہلکی ہلکی روشنی اب قدرے تیز ہو گئی تھی، ساتھ ہی قدموں کی چاپ بھی ابھرتی معلوم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا آپ مزید سمیٹ لیا، تیز ہوتے تنفس کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے دبا دیا، اور سر کو قدرے اونچا کر کے آہٹوں کی سمت دیکھا۔ وہ کوئی چوکی دار تھا جو سامنے سے آ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب قدموں کی چاپیں بالکل مدھم پڑ گئیں تو اس نے ایک بار پھر اینٹوں کے ڈھیر کے عقب سے جھانکا۔ تاریکی میں چوکی دار کا بس ہیولا سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈھیر کے پیچھے سے نکلی اور ایک بار پھر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ جلد سے جلد کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ سڑک پار کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسی اثنا میں ایک تیز رفتار گاڑی اس کے بے حد قریب پہنچ گئی۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں جیسے ساکت سی ہو گئی تھیں۔ اسے اتنا ہی محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، پھر جیسے اس کے وجود کو ایک زوردار دھکا لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ باہر کی پھیلی ہوئی تاریکی اور سناٹا اس کے وجود کے اندر اتر گیا تھا۔ آج خلاف معمول انہیں کلینک سے کچھ دیر ہو گئی تھی، اور دیر کا موجب وہ ایمرجنسی کیس تھا جو شام 7 بجے ان کے کلینک پر لایا گیا تھا۔ ایک 6 سالہ بچے کو ایک تیز رفتار بس نے کچل دیا تھا۔ بچہ بالکل جاں بلب تھا جب ان کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس معصوم کو بچا لیں، لیکن شاید ملکیت ایزدی نے اس کی زندگی کی اتنی ہی بہاریں لکھی تھیں۔ اس بچے نے ڈاکٹر فواد کے ہاتھوں میں دم توڑا تھا، اور اس وقت سے اب تک جب کہ رات کے 11 بجے کا عمل ہوگا ان کی طبیعت کا بوجھل پن دور نہیں ہو پایا تھا۔ مسلسل 2.5 گھنٹوں کی محنت ضائع ہو گئی تھی۔ ذہن پر جیسے اداسی کی لکیر سی جم گئی تھی، سوچوں پر جمود طاری تھا، نگاہوں کے سامنے جیسے ایک ہی منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ نادانستگی میں ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ سوچوں میں گم ہونے کے باعث انہیں روڈ کراس کرتا ہوا وہ نسوانی وجود نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چونکے تب جب وہ گاڑی کے سامنے آ گئی۔ عجلت میں بریکوں پر پاؤں رکھنے کے باعث گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ وجود ان کی گاڑی کی زد میں آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلے۔ ہلکے سرمئی رنگ کے پلین کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ اس سیاہ تاریک رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ ریشمی سیاہ بالوں نے اس کے چہرے کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، جو غالباً سڑک پر گرنے کے باعث لگنے والی چوٹ کی وجہ سے تھا۔ بظاہر پورے وجود پر کوئی زیادہ نمایاں چوٹ یا زخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ممکن ہے وہ خوف اور دہشت کی زیادتی سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی غیر متوقع حادثہ ہمارے حواس سلب کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر فواد نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ دور دور تک کسی زیرو کا وجود احاطۂ بصارت میں نہیں آیا تھا۔
تو کیا یہ لڑکی اتنی رات گئے اکیلی ہی کہیں سے آ رہی تھی؟ کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ انہوں نے اس کی پیشانی سے بھل بھل بہتے خون کو دیکھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی پیشانی کے زخم کو زور سے دباتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر نتیجہ ابھی وہی تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس اجنبی لڑکی کو رنگینیوں سے دور لے جا رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر جیسے یکدم ہی فیصلہ ہو گیا، انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ تیزی سے گاڑی دوڑاتے وہ 5-6 منٹ میں ہی 15 منٹ کا راستہ طے کر کے گھر پہنچ گئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی اندر لے گئے۔ گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے باہر نکلے۔ وسیع و عریض کوٹھی کے بے شمار کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھی، لیکن ایک کمرہ جو کوٹھی کے بالکل کونے میں تھا، اس کے باہر جلنے والی لائٹ دیکھ کر ڈاکٹر فواد نے طمانینت بھرا سانس لیا۔ بیک ڈور کھول کر انہوں نے اس زخمی لڑکی کو باہر نکالا اور کندھے پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر انہوں نے اندر جھانکا۔ پھپھو شینا حسب معمول تخت پوش پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنا ورد دہرا رہی تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں بند تھیں۔ چہرے پر سکون اور روشنی کا جو ملا جلا تاثر تھا، ان کی شخصیت کو ایک عجیب سا تقدس بخشتا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں ان کا سبی چہرہ اپنے اندر جیسے پوری کائنات کا حسن سمیٹے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر فواد نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ان کو پکارا، پھپھو شینا۔ انہوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، آنکھوں میں تعجب کی پرچھائی سی لہرائی۔ فادی تم اس وقت اور یہ؟ ان کا جملہ ڈاکٹر فواد کے کندھے پر جھولتی بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر ادھورا رہ گیا۔ ڈاکٹر فواد نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آ رہی تھی، کہاں جانا ہے، کچھ علم نہیں۔ جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بے ہوش ہے۔ پھپھو ذرا اسے دیکھیے گا، میں اپنا فرسٹ ایڈ باکس لے آؤں۔ ڈاکٹر فواد کمرے سے نکل گئے۔ پھپھو شینا نے جائے نماز کا کونا موڑا اور اٹھ کر بیڈ کی طرف آ گئیں۔ بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے وجود کو قدرے سمیٹ کر چادر اوڑھائی اور اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ مانوس سے نقوش تھے لیکن پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کی غلافی آنکھیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، ناک چاند کی طرح روشن پیشانی اور پیشانی کے گرد کالے بالوں کا ہالا۔ شینا پھپھو کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہلکورے لینے لگی۔ دل میں ایک نرم سا احساس چٹکیاں لینے لگا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا ڈاکٹر فواد اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر باکس رکھا، روئی بھگو کر اس کی پیشانی کا زخم صاف کیا اور پھر اس کی بینڈیج کرنے لگے۔ پھپھو بھی قریب بیٹھی بغور ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ بینڈیج سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھو کر آئے اور پھر پھپھو کے پیروں کے پاس نیچے قالین پر ہی بیٹھ گئے۔ فادی کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ او ہو پھپھو، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح میں امی سے پھر بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آپ سے ناممکن۔ فادی میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، بس یوں ہی لڑکی ذات ہے نا، سب گھر والے کیا کہیں گے یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ خیر اب پٹی تو تم نے کر دی ہے، اب اس کو ہوش میں لانے کی بھی کوئی تدبیر کرو۔ پھپھو شینا کے کہنے پر انہوں نے خود بھی سوچا کہ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا۔ حادثہ اتنا بھی شدید نہیں تھا کہ بے ہوشی اتنی طویل ہوتی۔ ابھی وہ اسے ہوش میں لانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ کمرے میں کسی نے جھانکا۔ یہ تائی مقصوم تھی۔ گھر بھر میں پھپھو شینا کے بعد ڈاکٹر فواد اگر کسی پر اعتبار کرتے تھے تو وہ تائی مقصوم تھی۔ اللہ کی طرف سے ان کی گود خالی تھی لیکن دل غنی تھا۔ خدا نے ان کے دل میں ممتا کے خزانے بھر دیے تھے۔ شینا کیا بات ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تائی کے لہجے میں سچی پریشانی تھی۔ پھپھو شینا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل کر معدوم ہو گئی۔ بھابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اندر تو آئیے۔ تائی مقصوم نے بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ قدرے حیران تھی، وہ کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی ڈاکٹر فواد کی طرف۔ یہ کون ہے یہ لڑکی؟ تائی امی میری گاڑی سے ٹکر ہو گئی تھی، ڈاکٹر فواد نے مختصر سا جواب دیا۔ او اللہ کے بندے، تو اس کو گھر کے بجائے ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، خدا جانے کتنی زخمی ہو۔ تائی کے لہجے میں تردد تھا۔ او ہو تائی امی کچھ زیادہ چوٹ نہیں ہے، دہشت کے زیر اثر بے ہوش ہے، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ تو بھلا کوئی پوچھے تو صحیح ہے رات کے اس پہر سڑک پر کیوں دندناتی پھر رہی تھی؟ ایک تو آج کل کی لڑکیاں بھی شتر بے مہار کی طرح جدھر منہ اٹھا چل پڑی۔ اب خدا معلوم کس کی بہن بیٹی ہے، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تائی مقصوم ہمدرد تو تھیں لیکن حقیقت پسند بھی تھیں۔ اس بارے میں تو ڈاکٹر فواد نے بھی نہیں سوچا تھا۔ پھپھو شینا کی 2 ہی بیٹیاں تھیں،
روبیہ اور انیکا وہ دونوں بھی باتوں کی آواز سن کر پھپھو کے کمرے میں آ گئیں۔ وہ دونوں انتہائی اشتیاق سے اس خوابیدہ وجود کو دیکھ رہی تھیں۔ مما یہ کون ہیں؟ انیکا کا لہجہ بھی اشتیاق سے لبریز تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، زخمی ہے، ہوش میں آئے گی تو پتہ چلے گا۔ پھپھو شینا اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے کسمسا رہی تھی۔ اس کے بند ہونٹ واہ ہوئے اور ان میں سے ایک سسکاری بلند ہوئی اور پھر جیسے رفتہ رفتہ وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ نیم واہ ہونٹوں سے ٹھہر ٹھہر کر کراہیں نکل رہی تھی۔ کمرے میں موجود افراد نے چونک کر اس کی سمت دیکھا اور پھر سب ہی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سب کی نظروں نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ اس نے دھیرے دھیرے اپنی غلافی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی دیر تک تاریکیوں کی ہم سفر رہی تھی۔ جانے کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے دن بیت چکے تھے۔ اس کے حواسوں پر سیاہ قہر نے تسلط جما رکھا تھا۔ پھر جیسے اس قہر کی چادر میں ننھے ننھے شگاف پڑنے لگے، اندھیرے پر روشنی غالب آنے لگی، روشنی جو زندگی ہے، روشنی جو سانسوں کی ضمانت ہے۔ وہی روشنی اس کے کانوں کو سماعت، اس کے ہونٹوں کو گویائی اور آنکھوں کو بصارت دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کے ریشے ریشے میں درد سانسیں لے رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں آپس میں یوں پیوست تھیں گویا کبھی نہ کھلنے کی قسم کھا لی ہو۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے ہوش کی وادی میں قدم رکھا تو سماعت کے ارد گرد کے ماحول سے کچھ بھن بھناہٹ آمیز آوازوں سے آشنا ہوئی۔ شاید اس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہاں تھی اور کب سے تھی یہ نہیں جانتی تھی، بس ذہن کے ایوانوں میں ایک سوچ جاگ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تیز روشنی کا جھماکا ہوا تھا اور اس کے وجود کو ایک زوردار درد آمیز جھٹکا لگا تھا۔ پھر اندھیروں کے ساحروں نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ جانے کون کون سی ظلمتوں کی مسافت طے کی تھی اس نے، اور اب روشنیوں کے سفیر جانے کہاں لے کر آئے تھے اسے۔ اس کے ہونٹوں سے درد بھری سسکاری بلند ہوئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ کراہنے لگی۔ فہدی دیکھو، اسے ہوش آ رہا ہے۔ ایک نسوانی آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی اور اس کی نیم واہ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس کے ارد گرد کئی افراد جمع تھے، نکھرے نکھرے خوبصورت چہروں والے افراد جن کے چہروں پر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ اس نسوانی آواز کے جواب میں ایک شخص تیزی سے آگے بڑھا تھا، شاید ڈاکٹر تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں طبی آلات تھے۔ اس نے اسٹیتھیسکوپ سے اس کے ہارٹ بیٹ چیک کی۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ قدرے فربی مائل سبی چہرے والی خاتون جو اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں آسودہ سے انداز میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے یہ مہربان چہرے کون تھے، وہ یہاں کس طرح پہنچی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ تیکھے تیکھے نکوش والی خاتون چہرے پر محبت سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئیں۔ ارے ارے مما، یہ تو رونے لگی۔ ایک معصوم سی 17-18 سالہ لڑکی آگے بڑھ کر فربا اندام خاتون سے مخاطب ہوئی۔ نہیں بیٹا، رو نہیں، تمہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، آرام کرو۔ ہاں یہ بتا دو کہ اس وقت کچھ کھانا پینا پسند کرو گی؟ پھپھو شینا ان کو دودھ گرم کر کے پلائیں۔ بھاری پروقار آواز پر اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی تو بیٹھے تھے۔ ان کی آواز پر روبیہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھپھو شینا کی طرح ان کی دونوں بیٹیاں بھی ہر دل عزیز اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھیں۔ انیکا میں تو معصومیت تھی لیکن روبیہ کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور بردباری تھی۔ بیٹا، اگر تمہاری طبیعت قدرے بہتر ہو تو کیا تم بتا سکتی ہو کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہو؟ پھپھو شینا نے نرمی سے کہا، لیکن ان کے سوال کے جواب میں جو رد عمل ظاہر ہوا وہاں موجود سبھی افراد بوکھلا گئے۔ وہ جو خاموش آنسو بہا رہی تھی ان سوالوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھیے پلیز خاموش ہو جائیے، آپ کی پیشانی پر کافی گہرا زخم ہے، اس طرح تو وہ مزید کھل جائے گا اور بلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ پلیز خاموش ہو جائیے، تائی امی پلیز انہیں خاموش کروائیں۔ ڈاکٹر فواد اس کی ظاہری حالت کے پیش نظر قدرے پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں آپی، آپ ہماری بہن ہیں، خود کو اکیلا مت سمجھیں۔ انیکا آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سہلاتے ہوئے بولی،
وہ ان نرم رویوں کی کہانی میں الجھی ہوئی تھی۔ اوپر والے نے اس کی زندگی کی ڈور کو یوں الجھا دیا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ جن پتھروں میں وہ محبوس تھی اور ان کا حبس زدہ حصار توڑ کر آئی تھی، وہ تو اب بھی اس کے وجود میں گڑے ہوئے تھے۔ وہ کس طرح ان سے پیچھا چھڑا سکتی تھی؟ لیکن اس وقت اس کے ارد گرد پھولوں سے نرم چاندنی جیسے ٹھنڈے رویے تھے، خوشبودار لہجے تھے، اور وہ ان لہجوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا، میرا نام آریان ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ ارے بس خاموش بھی ہو جاؤ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھو، ہم سب کو اپنا سمجھو۔ اکیلی تھی، تم اب نہیں ہو، سمجھی؟ تائی مقصوم اپنے ازلی پیار بھرے لہجے میں نہایت اپنائیت سے گویا تھیں۔ لو روبیا بھی آ گئی، اٹھو، شاباش، ہمت کرو، ایک گلاس دودھ ہے، پی لو، پھر سونے کی کوشش کرنا۔ پھپھو شینا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور روبیا نے دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے چند ایک گھونٹ لے کر باقی کا دودھ گلاس میں ہی چھوڑ دیا۔ او ہو بھائی، پی بھی لو اب۔ روبیا نے گلاس دوبارہ اس کے ہونٹوں سے لگایا تو 2 گھونٹ لے کر اس نے منہ موڑ لیا۔ بس دل نہیں چاہ رہا۔ چلو پھر سونے کی کوشش کرو۔ فادی، کوئی دوائی کھانے کی بھی دی؟ تائی مقصوم نے ڈاکٹر فواد سے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص ضروری تو نہیں، اگر یہ اپنی طبیعت بہتر سمجھیں تو بتا دیں، میں کوئی پین کلر دے دیتا ہوں۔ تائی سے بات کرتے کرتے انہوں نے اپنا رخ آریان کی جانب کر دیا۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، شکریہ، وہ کچھ کترائے سے انداز میں بولی۔ چلو پھر سب اپنے اپنے کمرے میں چلو، آرام کرنے دو اسے، تائی مقصوم حتمی انداز میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ان کی تقلید میں روبیا، انیکا اور ڈاکٹر فواد بھی کمرے سے نکل گئے۔ البتہ پھپھو شینا اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی ہوئی خود دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ گئی تھیں۔ آریان کی نگاہیں ان کے چہرے کو بار بار گرفت میں لے لیتیں۔ ایسا نورانی اور مقدس چہرہ، اتنی مہربان طبیعت، کیا دنیا میں نیکی اب بھی قائم ہے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے باعث آسمان ہمارے سروں پر چھاتا تانے کھڑا ہے اور زمین نے کسی ماں کی طرح اپنا سینہ فراخ کر کے ہمارے قدموں کو جا بخشی ہوئی ہے؟ ہاں، ایسے لوگ ہی در حقیقت سراپائے رحمت ہوتے ہیں، جن کے وجود سے مترشح ہونے والا نور چاند اور سورج کے قائم رہنے کی دلیل ہے۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں تھکان کے باعث بند ہونے لگی تھیں، سو اس نے خود کو نیند کی دیوی کی آغوش کے سپرد کر دیا۔ پھپھو شینا جب اپنا ورد مکمل کر کے اٹھی تو وہ نہایت گہری نیند میں تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئی پریشان لٹوں کو نرم انگلیوں سے پیچھے کیا اور اس پر کمبل درست کر کے نائٹ بلب جلا کر اپنے کمرے سے ملحقہ گیسٹ روم میں جا کر لیٹ گئیں۔ اس لڑکی کے وجود سے اٹھی مانوس سی خوشبو انہیں بہت کچھ یاد دلا رہی تھی، لیکن یہ سب ان کا وہمہ ہی ہو سکتا تھا۔ بھلا ایسا کب ممکن تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی؟ نیند تو ان کی ویسے بھی کم تھی، زیادہ تر وقت ذکر و عبادت میں ہی گزرتا تھا، لیکن اس وقت جو خیال سوئی کی طرح ان کے ذہن میں چبھ گیا تھا، وہ چاہنے کے باوجود اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ مؤذن کی پہلی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے بستر چھوڑ دیا۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی، نیند کی ایک جھپکی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ آریان بہت گہری نیند میں تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ کو ٹھہر کر اس کے پاکیزہ چہرے کو ایک نقش کو بغور دیکھا۔ ہر نقش ان کے خیال پر مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔ پھر جیسے وہ یکدم حال کی دنیا میں واپس آ گئیں اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ ڈاکٹر فواد کا گھرانہ اچھے خاصے افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی فیملی سمیت 5 فیملیاں ایک ہی وسیع و عریض کوٹھی میں سمٹی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑے شفقت آیا اور تائی مقصوم اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود ہر ایک کے لیے اپنے دل میں بے حد پیار رکھتے تھے۔ ان سے چھوٹے عارب تایا اور شینا پھپھو، جنہیں کبھی بچوں نے تائی کہہ کر نہیں پکارا تھا کیونکہ انہیں پھپھو کہلوانا زیادہ پسند تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں روبیا اور انیکا، ان سے چھوٹے بابر چچا اور زاہدہ چچی، اظہر اور حسنین، سب سے چھوٹے چچا شاکر اور ان کی بیگم حدیقہ تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، انا اور باسر۔ سب گھر والے الگ الگ پورشنز میں رہتے تھے، لیکن کھانا ایک ہی جگہ پکایا اور کھایا جاتا تھا۔ چھوٹی چچی حدیقہ اپنے مزاج اور طبیعت کے باعث فیملی میں کچھ زیادہ ہر دل عزیز تھیں، نہ ہی انہیں کچھ خاص پرواہ تھی۔ البتہ چچاؤں میں آپس میں گاڑی چھنتی تھی، یہی وجہ تھی جو سب مختلف النوع مزاج رکھنے کے باوجود ایک ہی گھر کے مکین تھے۔ اس گھر کو جوڑ کر رکھنے میں 2 شخصیات کا ہاتھ زیادہ تھا، تائی مقصوم اور پھپھو شینا کا۔
تائی مقصوم تو دور پرے کی رشتہ دار تھیں، جبکہ پھپھو شینا تایا عارف کی سگی چچا زاد بھی تھیں، سو اس لحاظ سے وہ دگنی اہمیت کی حامل تھیں، لیکن انہیں تایا عارف نے وہ مقام نہیں دیا تھا جس کی وہ اہل تھیں، اگرچہ سسرال میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ مسرت جہاں اس میں بامسمہ تھیں، شوخ، چنچل، کھلنڈری، دوشیزگی کی مکمل تصویر، حسن ایسا کہ بہار بھی آئے تو پل بھر کو رک کر دیکھے اور دل میں صدر لے کر روانہ ہو جائے۔ لمبے لمبے سیاہ گیسو بادلوں کو شرماتے ہوئے، بڑی بڑی سیاہ گھور آنکھیں جن میں رات کی ساری سیاہی سے مٹائی تھی، دودھیا رنگت جیسے سورج کی پہلی انمول انچھوئی کرن نے صبح کا ماتھا چوما ہو۔ 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن، بچپن سے ہی اماں بھی نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ آنچل سے ڈھکا سر، سینے کی اٹھانوں پر حیا کا پلہ، چال میں نزاکت اور بولنے میں حلیمی۔ اماں بھی جانتی تھی کہ نجیب الطرفین سادات گھرانے کی بیٹیوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی مسرت جہاں پر ضرورت سے زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ گھر بھر میں ان کے چنچل کہکہے گونجتے رہتے تھے۔ بھابیاں ان سے بہت پیار کرتی تھیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ بھابیوں نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ شبیر حسین بہت بڑے ٹرانسپورٹر تھے، شہر میں ان کی کئی گاڑیاں چلتی تھی۔ مسرت جہاں ان کی بھی بے حد لاڈلی تھی۔ شام گئے وہ جب گھر آتے تھے تو مسرت جہاں ان کے گلے میں بازو ڈالے فرمائشیں کرتے نہ تھکتی تھی، اور انہوں نے کبھی آدھی زبان سے بھی نہ نہیں کہا تھا۔ دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود اخلاقی برائیاں اس گھر سے کوسوں دور تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ یہ گھرانہ خالصتاً اسلامی گھرانہ تھا۔ نماز روزے کی پابندی، صدقہ و خیرات کی روایت اس خاندان میں شروع سے چلی آ رہی تھی۔ شبیر حسین ماہ رمضان میں کتنے ہی غریب گھرانوں کو پورے مہینے کا راشن ڈلوا کر دیتے۔ ان کی گاڑیوں پر کئی ایسے بچے کام کرتے تھے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کبھی ان کا حق مارنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، وقت پر مزدوری دی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے انہیں سعادت مند اولاد دی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے، لیکن جہاں اصول کی بات آتی تھی وہاں ان کا رویہ اور برتاؤ بے لچک ہو جاتا تھا۔ اماں بھی ان کی مزاج آشنا تھی، عاجز اور منسکر المزاج ہونے کے باعث ان دونوں کی بہت اچھی نبھ رہی تھی، بلکہ شبیر حسین اپنی بیوی کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان دنوں ساون کی آمد تھی، گھنگور گھٹائیں آسمان کو اپنی سرمئی آغوش میں سمیٹتی ادھر سے ادھر چکراتی رہتی تھی، لیکن ابھی ساون کی پہلی بارش نہیں ہوئی تھی۔ مسرت جہاں نے ہار سنگھار کے درخت کے ساتھ جھولا باندھ لیا، ساری شام ان کی جھولا جھولنے گزر جاتی۔ اماں بھی اپنی چارپائی درختوں کے نیچے لا بچھاتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نم آلود ہوا نے گرمی کا زور توڑ دیا تھا، ہلکے جھلستے در و دیوار کو بھی ٹھنڈک میسر آ گئی۔ مسرت جہاں شام کے وقت دالان میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی تھی، پھر تو گویا زمین کی سوندھی خوشبو ایک خمار کی طرح فضا پر طاری ہو جاتی تھی، یوں جیسے زمین پر اپنے بار آور ہونے کے خواب دیکھنے لگتی۔ اس کی نادیدہ آنکھوں میں بہار کے سپنے ہلکورے لینے لگتے، آسمان کی روشنیاں اس کی گود بھرنے کو بے چین اور وہ بارش کی بوندوں کو ماں کی طرح آغوش میں لینے کو بےتاب۔ اس دن مسرت جہاں جھولا جھولنے کے لیے ہار سنگھار کے درخت کی پناہوں میں جانے لگیں تو یکدم فلک راجا کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کی آنکھوں میں بہتے خوشی کے ٹھنڈے آنسوؤں نے بڑھ کر مسرت جہاں کے سبھی رخساروں کی بلائیں لیں۔ انہوں نے جھٹ سے سر اٹھایا، گھور گھٹائیں بڑے مد بھرے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یوں لگا وہ برآمدے تک نہ پہنچ پائیں گی اور بادل ان کا راستہ روک لیں گے۔ انہوں نے بھاگ کر درخت کے نیچے سے چارپائی اٹھائی اور تیز قدموں سے چلتی برآمدے تک پہنچی۔ چارپائی بچھا کر انہوں نے کچن میں جھانکا۔ بڑی بھابھی رات کے کھانے کے لیے سالن بنانے میں مصروف تھیں، شینا بھابھی برتن دھو رہی تھیں۔ بھابھی بادل آ گئے، جملہ کسی چہکار کی صورت ان کے حلق سے نکلا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، پگلی۔ بڑی بھابھی مسکرا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ارے یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر ہے کیا؟ باہر نکل کر تو دیکھیں، کیا منظر ہے، اف! جی چاہتا ہے کسی پرندے کی طرح اڑ کر بادلوں تک جاؤں، انہیں چھو کر آؤں اور پھر آ کر آپ کو بتاؤں کہ بادل کیسے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں میچے خود ہی اپنے کہے لفظوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، بادل صرف دھواں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ان کا سارا لطف اس پانی میں ہے جو ان سے برستا ہے۔ بادل تو بس یہاں سے دیکھنے میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ شینا بھابھی ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے گویا انہیں سمجھا رہی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن حسن کو محسوس کرنے میں بھلا حرج بھی کیا ہے؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے شینا بھابھی کی طرف دیکھا۔ حرج ہے، کیوں نہیں ہے؟ حسن اگر موجود ہو تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔
سراب تک پہنچنے کا خواب ہمیشہ تعبیر کو روتا ہے۔ پگلی تم ابھی بچی ہو، زمانے کے سرد و گرم سے نا آشنا، تم کیا جانو جو چیزیں دور سے دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں جب ہاتھوں میں آ جاتی ہیں تو ان کا اصل کتنا بے رنگ، کتنا پھیکا ہوتا ہے۔ شینا بھابی کے لہجے میں ہلکا سا ملال گھل گیا۔ بھابی مقصوم نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں شینا بھابی کے لیے محبت اور شاید سمجھوتے کا پیغام تھا، اور یہ پیغام تو وہ پچھلے 2 سال سے سمجھ رہی تھی۔ وہ یہاں سمجھوتا ہی تو کر رہی تھی۔ ان کے والد بلال حسین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے تایا شبیر حسین نے انہیں اپنے بڑے سے چھوٹے بیٹے عارف کے لیے مانگ لیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ عارف بھائیوں میں مزاجن تو سب سے اچھا ہے، لیکن اس کی 1-2 عادات ایسی تھیں جن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن شینا بھابی پچھلے 2 سال سے نباہ کر رہی تھی، اور حقیقت حال کا سوائے بھابی مقصوم کے کسی کو علم نہیں تھا۔ اس وقت بھی بھابی شینا نے فوراً اپنے محسوسات کو کنٹرول کیا اور موضوع بدل دیا۔ مسرتی بارش تو برسنے بھی لگ گئی۔ کچن کی کھڑکیوں سے باہر کا سما چند ہی لمحوں میں جل تھل ہو گیا تھا۔ بھابی ماں، ایسے موسم میں بھلا کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے لہجے پر فرمائش کا عنصر غالب تھا۔ بھابی مقصوم نے مصنوعی انداز میں انہیں گھورا۔ چٹوری کہیں کی، تم چل کر اماں بی کے پاس بیٹھو، میں ابھی پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ اور مسرت جہاں تو جیسے من کی مراد بن کہے پوری ہو جانے پر نہال سی ہو گئیں۔ چھاجوں چھاج برستا می درختوں کے مکھ دھو دھو کر زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ پرندے کچھ دیر لطف اٹھانے کے بعد اب شاید اپنے گھونسلوں میں دبک گئے تھے کہ آسمان پر سوائے گھٹاؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہاں، دھرتی کے رنگ نکھر کر اپنی نیرنگیاں بکھیرنے لگے تھے۔ اماں بھی بارش میں نہانے کو جی چاہ رہا ہے۔ مسرت جہاں اٹھلا کر بولی، بیٹا ساون کی پہلی بارش ہے، آسمان کی میل اتارنے کو ہوتی ہے، اگلی بار خوب دل بھر کے نہانا، یہ بارش تو 100 بیماریاں لاتی ہے۔ اماں بھی کے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اماں بھی، کیا آسمان بھی میلا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا بارش سے پہلے نہیں دیکھا تھا کیسا تھا، اور اب دیکھو کیسا ہے۔ اماں بھی کے کہنے پر انہوں نے غور سے دیکھا تو قائل ہو گئیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں بھی، اب آسمان صاف لگ رہا ہے۔ اماں بھی، رات کے کھانے میں میٹھا کیا بنایا جائے؟ بھابی مقصوم اماں بھی کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ارے بیٹا، جو دل چاہے بنا لو، میرے شاکر اور اظہر تو کھیر پسند کرتے ہیں، باقی سب سے بھی پوچھ لو۔ اماں بھی، کھیر ہی تو ٹھیک ہے، سبھی شوق سے کھا لیں گے۔ شینا بھابی بھی ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ تھامے آ گئی تھی۔ چلو پھر تیاری کرتے ہیں۔ بڑی بھابی اٹھ گئیں۔ اماں بھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن مسرت جہاں وہیں کرسی پر بیٹھی بارش سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، بارش انہیں یوں ہی لگتی تھی جیسے آسمان کوئی سخی تھا جو بنا مانگے اپنے دامن کے موتی لٹاتا پھرتا تھا۔ وہ برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑی ہو گئیں اور ہاتھ کا دامن پھیلا کر وہ موتی سمیٹنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اسی پل بلیک لینڈ کروزر گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پورچ میں آ کر رکی، اور اس میں سے شبیر حسین اپنے شاہانہ تمطراق کے ساتھ باہر نکلے۔ بیٹا رانی، آپ یہاں بارش میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ وہ ابا میاں، موسم بہت اچھا تھا اس لیے یہاں کھڑے ہو کر بارش دیکھنے کو دل چاہا، انہوں نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ مسرت جہاں بھی پھر وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہری، اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شاید وہ موسم کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اتار چکی تھی۔